اگر کوئی شخص سورۃ الناس کے بعد نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، فرض نماز کے اندر سورتوں کی ترتیب کی رعایت ضروری ہے اور یہ واجب عمل ہے۔ کوئی اگر اس واجب عمل کو قصداً چھوڑ دیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اس لیے فرض نماز کے اندر سورتوں کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں جو سورت کو پڑھنا تھا اس کو دوسری رکعت میں پڑھا اور دوسری رکعت والے کو پہلی رکعت میں پڑھا تو ایسی صورت میں نماز میں کراہت آ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے یا خود پڑھ رہا ہے اور فرض نماز ہے تو ایسی صورت میں سورتوں کی ترتیب کی رعایت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر نفل نماز ہے اور نفل نماز میں اس نے سورتوں کی ترتیب کی رعایت کا خاص خیال نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں نماز میں کراہت بھی نہیں آ جائے گی بلکہ نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ نفل نماز کے اندر کی بات ہے۔ لیکن اگر فرض نماز ہے وہاں پر سورتوں کی ترتیب کی رعایت ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تراویح میں سورہ فاتحہ کے بعد نئی سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نئی سورت کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا، بھولے سے بھول گیا ہے تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ عمل کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورتوں کے لیے اذان شرط ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے اذان شرط نہیں بلکہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، لیکن اگر اذان کا انتظار کر رہی ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر اذان کا انتظار نہیں کیا بلکہ وقت داخل ہو گیا ہے تو ان کے لیے اذان شرط نہیں ہے۔ صرف وقت کے شروع ہو جانے سے ان پر نماز فرض ہو جائے گی اور اس کے اندر وہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ رہی بات مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی، اگر کسی نے بغیر اذان و اقامت کے نماز شروع کر دی اور نماز کو مکمل کر دیا تو ایسی صورت میں مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنے سے پہلے ان کے لیے اذان و اقامت کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حرام مال سے افطار کرائے تو کھانے میں کیا کوئی قباحت ہے؟ کیا ایسے شخص پر کوئی وعید ہے؟ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حرام کھانے والے اور کھلانے والے پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے افطار میں ایسا مال لے کر آیا ہے اور آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ حرام ہے تو ایسے کھانے سے آپ صاف انکار کر دیں کہ ہم حرام مال سے افطار نہیں کریں گے۔ لیکن حرام مال کے سلسلے میں بھی آپ خوب سمجھ لیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اس کے حرام مال کے سلسلے میں شک اور وہم اور گمان ہے کہ حرام ہے، یقین نہیں ہے، تو جب تک تحقیق نہیں ہوتی ہے ڈائریکٹ اس مال کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تحقیق کر لے اور معلوم ہو جائے کہ شخص کی کل آمدنی یا اکثر آمدنی حرام ہے، پھر اس سے ڈائریکٹ آپ کہہ دیں کہ آپ کے مال سے ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں، اور افطار ہی کیا دعوت اور اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اکثر آمدنی حلال ہے اور بعض آمدنی اس کے حرام ہے تو ایسی صورت میں اس کے مال سے افطار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ احتیاط کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ کیا کوئی عورت اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ساس سسر مستحق زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت ان کو زکوٰۃ دیتی ہے تو دوگنا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو صلہ رحمی کا ملے گا اور دوسرا ثواب زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ملے گا۔